باب المجامع فی رمضان، رمضان میں جان بوجھ کر جمع کرنے والا هل یطعم اہلہ من الکفارۃ اذا کانوا محاویج، کیا وہ اپنے گھر والوں کو کفارہ کھلا سکتا ہے اگر وہ حاجت مند ہو؟ محاویج یعنی حاجت مند۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ حدثنا جریر عن منصور عن الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان الاخر وقع على امرأته فی رمضان، کہ ایک بد نصیب اپنی بیوی کے پاس چلا گیا ہے رمضان میں، فقال اتجد ما تحرر رقبۃ، کیا تم پاتے ہو کہ جس سے تم ایک گردن آزاد کر سکو، نہیں غلام ہے کہ جسے آزاد کر دو؟ قال لا، قال افتستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال افتجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا، قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر وهو الزبيل، اور وہ زبیل تھا یعنی کھجور کا تھیلا، قال اطعم هذا عنك، یہ اپنی طرف سے کھلا دو، قال الا احوج منا، اپنے سے بڑھ کے حاجت مند کو، ما بین لابتیها اہل بیت احوج منا، قال فاطعمه اہلک۔ باب الحجامت والقیء للصائم، حجامت کیا ہے؟ پشنے لگوانا، سینگی لگوانا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ تیز نشتر کے ساتھ ایسی رگیں کاٹی جاتی ہیں کہ جس سے گندا خون بہہ جاتا ہے، یہ ایک طریقہ علاج ہے، جس طرح اکوپنکچر وغیرہ ہوتا ہے مثلا، یا آپ کہیں کہ کیا اکوپنکچر علاج روزے کی حالت میں کروا سکتے ہیں مثلا۔ اسی طرح ایک چھوٹے چھوٹے جانور کی قسم جونکیں جن کو بولتے ہیں، تو ان کو بھی جسم کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، تو وہ ان کا جو غذا ہے وہ ان جونکوں کی وہی گندا خون ہوتی ہے، تو وہ بھی ایک طرح سے اندر اپنا ڈنگ ڈالتے ہیں یا سرنج، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روزے کی حالت میں اس کی اجازت ہے۔ والقے، اور اگر کسی کو قے آ جائے یعنی وامٹ کر دے۔ وقال لی یحیی بن صالح حدثنا معاویہ بن السلام حدثنا یحیی عن عمر بن الحکم بن ثوبان سمع ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ سے انہوں نے سنا، اذا قاء، جب کوئی قے کر دے، فلا یفطر، تو روزہ نہ توڑے، یعنی خود بخود قے آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انما یخرج ولا یولج، کیونکہ وہ شخص باہر نکال رہا ہے اندر نہیں ڈال رہا، یولج علاج سے، تولج اللیل۔ ویذکر عن ابی ہریرہ انہ یفطر، اور ابو ہریرہ کا خیال کیا تھا کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، والاول اصح، اور پہلی بات زیادہ درست ہے۔ لیکن اتنا فرق سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص خود بخود قے آ جاتی ہے تو وہ تو زوردار طریقے سے جو آئے گی وہ ساری باہر چلی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص خود سے قے لے رہا ہے، خود کوئی چیز ڈال رہا ہے حلق میں اور قے لے رہا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ قے کی صورت میں باہر پوری طرح نہ نکلے، حلق تک پہنچ کر پھر سٹمک میں چلی جائے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خود قے لینا منع ہے، لیکن اگر آ جائے اور یکا یک نکل جائے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وقال ابن عباس و اکرمۃ الصوم مما دخل وليس مما خرج، ابن عباس کہتے ہیں کہ روزہ اس چیز سے ٹوٹتا ہے جو داخل ہو اور اس سے نہیں جو نکل جائے جسم سے۔ وکان ابن عمر رضی اللہ عنہما یحتجم وهو صائم، ابن عمر جو تھے وہ پشنے لگواتے حالانکہ روزے کی حالت میں ہوتے۔ ثم ترکہ، پھر اس کو چھوڑ دیا، یعنی پھر پشنے لگوانا ہی چھوڑ دیا۔ فکان یحتجم باللیل، اور رات کو پشنے لگوا لیتے تھے۔ واحتجم ابو موسیٰ لیلا، ابو موسیٰ اشعری بھی رات کو پشنے لگواتے۔ ویذکر عن سعد، اور حضرت سعد سے بیان کیا جاتا ہے، وزید بن ارقم و ام سلمہ انہم احتجموا صیاما، کہ ان تینوں نے کیا کیا؟ پشنے لگوائے روزے کی حالت میں۔ وقال بکیر ان ام علقمہ کنا نحتجم عند عائشہ فلا ننہا، ام علقمہ کہتی ہیں کہ ہم حضرت عائشہ کے پاس روزے کی حالت میں پشنے لگواتی تھیں، یعنی عورتیں بھی، تو ہم روکے نہ جاتے تھے۔ وَيُرْوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مَرْفُوعًا، اور حضرت حسن بصری نے کئی صحابہ سے مرفوعاً روایت کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پہنچتی ہے، افطر الحاجم والمحجوم، کہ آپ نے فرمایا کہ پشنے لگوانے والا اور جس نے لگوایا ان دونوں کا روزہ نہ رہا۔ وقال لی عیاش حدثنا عبد الاعلی حدثنا یونس عن الحسن مثلہ قیل له عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نعم ثم قال اللہ اعلم، یعنی انہوں نے یہ بات بیان تو کی لیکن پھر یہ کہا کہ اللہ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ زیادہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے مقابلے میں صحیح روایت آگے آ رہی ہے۔ حدثنا معلّہ ابن اسد حدثنا وہیب عن ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احتجم وهو محرم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں پشنے لگوائے، واحتجم وهو صائم، اور روزے کی حالت میں بھی پشنے لگوائے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس سے پہلے یہ جو روایت پیچھے آئی ہے جس میں یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حاجم اور محجوم، لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹتا ہے، تو یہ بات کچھ درست معلوم نہیں ہوتی، اس لیے امام بخاری سے اصل نص میں نہیں لائے، یہاں باب کے نیچے لائے ہیں کہ دوسری رائے کا اظہار کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ یہ رائے جو ہے اس درجے کی نہیں جس کی یہ دوسری ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ بات عقل کو بھی نہیں لگتی کہ لگوانے والے کا تو روزہ ٹوٹے گا لیکن لگانے والے کا بھلا کیوں ٹوٹے گا؟
اس نے خود تو کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اس عمل میں مدد دیتا ہے. اور پھر کئی صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا کہ وہ لگواتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی لگوائے. اگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائے ہوتے تو اس سے تو ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خاص عمل تھا. لیکن جب صحابہ کرام بھی اس میں نظر آتے ہیں شامل تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اجازت موجود ہے. اگلی حدیث دوسری روایت سے بھی ہے. حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ایوب عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم. اب اس میں آ جاتی ہے جیسے وہ انسولین وغیرہ ہوتی ہے تو اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے کہ جس کو انسولین لگانے کی ضرورت ہے تو کوئی بھی چیز جو معدے تک نہ پہنچے اس کی اجازت ہے. لیکن کوئی بھی دوائی جس کا یہ پتا ہو کہ اس کا اثر معدے تک بھی آ جائے گا یا انسان کی قوت میں اضافہ کرتی ہے جیسے ڈرپ وغیرہ لگا کر تو اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو اپنا بلڈ چیک اپ کے لیے خون دینا ہے تو سرنج اگر اس کے جسم میں چلی جاتی ہے یا اسی طرح ویجائنل ایگزامینیشن ہے تو اس کی اجازت ہے. حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني قال سئل انس بن مالك رضی اللہ عنہ اکنتم تکرہون الحجامة للصائم. انس بن مالک سے پوچھا گیا کہ کیا تم روزہ دار کو پچنے لگانا مکروہ سمجھتے تھے؟ قال لا، وہ کہنے لگے کہ نہیں، الا من اجل الضعف، مگر کمزوری کی وجہ سے اسے برا سمجھتے تھے کہ انسان خون نکلوا لے خواہ وہ گندا ہی کیوں نہ ہو تو اس کے بعد بے ہوش ہو جائے اور روزہ خراب کر لے تو یہ بات درست نہیں ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ امام بخاری دوسری رائے لانے کے بعد اپنے معیار پہ پوری اترتی ہوئی صحیح احادیث اس کے مقابل لائے ہیں جو راجح رائے معلوم ہوتی ہے. وزاد شبابہ حدثنا شعبہ علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا ہوا بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دور میں ایسا کیا جاتا تھا. باب الصوم فی السفر والافطار، سفر میں روزہ رکھنا یا افطار کرنا دونوں ہی جائز ہیں، یعنی روزہ رکھ لے یا نہ رکھے. اب آپ کہیں گے یہ تو بڑی کنٹراڈکٹری بات ہے، ایک کہتا رکھ لو ایک کہتا نہ رکھو. تو یہ کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ حالات کے تقاضے کے مطابق ہے، یعنی کھلی اجازت ہے، دونوں طرح ہی سہولت ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا سفیان عن ابی اسحاق الشیبانی سمع ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ قال كنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. فقال لرجل، تو آپ نے ایک شخص سے کہا انزل اترو، فجدح لی، میرے لیے ستو بناؤ، ستو گھولو. قال یا رسول اللہ الشمس، کہنے لگا یا رسول اللہ سورج ہے ابھی. قال انزل فجدح لی. قال یا رسول اللہ الشمس. قال انزل فجدح لی. فنزل فجدح له فشرب. تو پھر تیسری مرتبہ جب آپ نے فرمایا تو پھر وہ نیچے اترا اور اس نے ستو بنایا، یعنی ستو کا شربت سے آپ روزہ افطار کر رہے تھے. گرمی میں خاص طور پر بڑی مفید چیز ہے یہ، اور آپ تو نبوت سے پہلے بھی ستو کا استعمال کیا کرتے تھے. اور ستو بھی اب جدید ریسرچ کے مطابق ان غذاؤں میں سے ہے کہ جو صحت کے لیے بڑی مفید ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کو اترو اور یہ بناؤ. وہ کہتا نہیں یہ بھی سورج ہے، تو یہ حجت بازی نہیں ہے. اصل میں وہ اپنی جگہ درست تھا اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی احساس تھا کہ آپ کہیں روزہ نہ کھول بیٹھے، اور اس لیے بھی کہ ذرا وہ اوپر تھا. اوپر کہاں تھا؟ یعنی اونٹنی پر. تو ایک شخص جو ہے اگر نیچے ہے تو اس کے نزدیک سورج کی وہ روشنی اسے شاید محسوس نہ ہو جس شخص جو مثلا ایک چھت پہ چڑھا ہوا ہے اس کو، حالانکہ سورج غروب ہو چکا ہو. تو ایسی صورت میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اشارے پہ بھی وہ لوگ لبیک کہتے تھے، لیکن یہاں پر یہ جو تھوڑا سا تنازع نظر آ رہا ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنے طور پر اپنی بات کو درست سمجھ رہا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے ساتھ بات کیا کرتے تھے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس لیے آپ نے بتانا یہ چاہا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو خواہ کتنی بھی روشنی موجود ہو روزہ افطار کر لینا چاہیے. ثم رمى بيده ها هنا، پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ افطار کب کرنی چاہیے؟ نمبر 1 سورج غروب ہو جائے، نمبر 2 مغرب کی روشنی دیکھنے کی بجائے اس وقت مشرق کی طرف دیکھنا چاہیے. جس طرح فجر کے وقت آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو روشنی نظر آئے گی، مغرب کی طرف دیکھیں تو رات نظر آئے گی. تو اس صورت میں روزہ رکھتے وقت کس طرف دیکھنا ہے؟ مشرق کی طرف. اسی طرح جب روزہ افطار کرنا ہے تو کس طرف دیکھنا؟ مشرقی کی طرف، کیونکہ مغرب کی طرف اس وقت روشنی زیادہ ہوگی بنسبت مشرق کے. مشرق کی طرف اندھیرا آ رہا ہوگا. وہ شخص کدھر کو دیکھ رہا تھا؟ مغرب کو دیکھ رہا تھا کہ سورج تو ڈوب گیا لیکن روشنی ہے، کہ روشنی کا اثر یا سورج کا اثر محسوس ہو رہا ہے. تو آپ نے اسے اشارہ کر کے کیا بتایا کہ ادھر نہیں دوسری طرف دیکھو کہ اندھیرا اٹھ رہا ہے. ثم قال اذا رأيتم الليل، پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم رات دیکھو، اقبل منها هنا، کہ جب ادھر سے اٹھ گئی، فقد افطر الصائم، تو اس وقت روزہ دار روزہ افطار کر لے. تابعه جرير وابو بكر بن عياش عن الشيباني عن ابن ابي اوفى قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ایک اور روایت سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے. یہاں اصل مسئلہ یہ نہیں کہ روزہ کس وقت افطار کرنا چاہیے، اصل مسئلہ یہ ہے
کہ سفر میں بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابن ابی اوفا کیا کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کی حالت میں تھے جب آپ نے روزہ افطار کرنے کے لیے ستو بنانے کو کہا. حدثنا مسدد حدثنا یحییٰ عن ہشام قال حدثنی ابی عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال یا رسول اللہ انی اسرد الصوم. ایک شخص نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل روزے رکھتا ہوں. سردا کا مطلب تو کھینچنا، یعنی رکھتا چلا جاتا ہوں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمی قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اصوم فی السفر. پچھلی حدیث میں کیا ہے کہ میں روزے رکھتا چلا جاتا ہوں، اور یہاں پر کیا بتایا گیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں. وکان کثیر الصیام، اور حمزہ جو تھے وہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. فقال ان شئت فصم وان شئت فافطر. آپ نے کیا جواب دیا؟ چاہو تو روزہ رکھ لو، چاہو تو نہ رکھو. اس سے دین کی پھر سہولت پتہ چلتی ہے کہ سفر میں روزہ رکھ لینا بھی جائز ہے اور نہ رکھنا بھی، جو انسان کو سہولت ہو وہ کر لے. لیکن سفر ہے، اگر کسی بھی سفر میں انسان روزہ نہیں رکھتا جس کو سفر سمجھتا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہوگا، وہ گنتی دوسرے دنوں میں پوری کر لے. باب اذا صام ایاما من رمضان ثم سافر. جب رمضان میں کچھ روزے رکھ لے اور پھر سفر کرے، یعنی 10 روزے آپ نے گھر میں گزارے، پھر آپ عمرے پہ چلے گئے، پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ تو جس دن وہاں جا کر پہنچ کر تو آپ رکھیں گے ہی، لیکن اگر درمیان میں آپ جس دن آپ کی فلائٹ ہے مثلا اور اس دن آپ نہ رکھیں اور آپ کہیں رمضان کا روزہ اور عمرہ کرنے جا رہی، احرام پہنا ہوا ہے، اب روزہ نہ رکھوں، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ نہیں، سفر ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سفر میں آپ تھک جائیں گے اور اتر کر عمرہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے یا نمازیں چھٹ جائیں گی تو بہتر ہے روزہ نہ رکھیں، کچھ کھا پی لیں تاکہ دوسری عبادات آپ کی متاثر نہ ہوں. حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان فصام. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف جب گئے رمضان میں تو آپ نے روزہ رکھا. فلما بلغ القدیدہ، جب قدید پہنچے افطار کر دیا. فافطر الناس، تو لوگوں نے بھی افطار کر دی. مراد یہ کہ اگر کوئی شخص گھر سے روزہ رکھ کے چلا ہے اور رستے میں جا کے دیکھتا ہے کہ اب نبھانا مشکل ہے تو رستے میں اس کو کھول بھی سکتا ہے، اور اس وقت نیت یہ کر لے کہ اگر نبھ گیا، ورنہ سفر میں جا رہے ہیں اگر مشکل پیش آئی تو ہم کھول بھی دیں گے. تو اس طرح کی پھر مکس نیت ہونی چاہیے. قال ابو عبداللہ والقدید ماء بین عسفان و قدید. کہ قدید ایک جگہ ہے جو عسفان اور قدید کے بیچ میں ہے. ماء یعنی وہاں ایک پانی کا چشمہ بھی ہے. عموماً وہاں آبادیاں ان جگہوں پہ ہوتی تھی جہاں پانی میسر ہوتا. باب حدثنا عبداللہ بن یوسف حدثنا یحییٰ بن حمزہ عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر ان اسماعیل بن عبید اللہ حدثه عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفارہ. ابو الدرداء کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر پر گئے. فی یوم حار، شدید گرمی کے دن. حتی یدع الرجل یدہ علی رأسہ من شدت الحر، یہاں تک کہ انسان اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھتا گرمی کی شدت کی وجہ سے. وما فینا صائم، اور ہم میں کوئی روزہ دار نہ تھا. الا ما کان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابن رواحہ، ہاں 2 لوگ روزہ دار تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابن رواحہ. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ کیا کیا کرتے تھے، سفر پر روزہ رکھ لیتے اور کچھ نہیں رکھتے تھے. جو رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ نہ رکھنے والوں کو برا نہیں کہتے تھے، اور جو نہیں رکھے ہوئے ہوتے تھے وہ رکھنے والوں کو برا نہیں کہتے تھے. یعنی دین کی اس وسعت میں دونوں مختلف طرح کے عمل ہر شخص اپنی سہولت کے مطابق کرتا تھا. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمن ذلل علیہ واشتد الحر. کہ ایک شخص جس پہ سایہ کیا گیا اور گرمی شدید تھی اس کو کیا فرمایا؟ لیس من البر الصوم فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں. یعنی اگر سمجھتے ہو کہ گرمی اور شدت ہے، مشقت ہے، تو اس صورت میں روزہ مت رکھو. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا محمد بن عبد الرحمن الانصاری قال سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علی عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے. فرآ زحاما، تو آپ نے ایک ہجوم دیکھا، یعنی لوگ کٹھے ہیں کہیں. ورجلا، اور ایک شخص دیکھا، قد ذلل علیہ، جس پہ سایہ کیا گیا ہے، یعنی بے ہوش ہو گیا ہوگا روزہ رکھ کے. فقال ما ھذا، آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ فقالوا صائم، لوگوں نے کہا روزے دار ہے. فقال، آپ نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں کہ انسان دوسروں کو مشقت میں مبتلا کر دے. باب لم یعب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضهم بعضا، نہ عیب لگاتے اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان میں سے بعض پر، فی الصوم والافطار، روزہ رکھنے کے معاملے میں یا افطار کے معاملے میں. حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن حمید الطویل عن انس بن مالک قال كنا نسافر مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
صحابہ کرام میں سے حضرت انس کہتے ہیں کننا نسافر، ہم سفر کی حالت میں ہوتے مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فلم یعب الصائم، تو نہ عیب لگاتا روزہ دار، علی المفطر، روزہ نہ رکھنے والے پر، ولا المفطر، اور نہ روزہ کھولنے والا، علی الصائم، روزے دار پر، یعنی دونوں طرح سہولت ہوتی تھی اور کوئی کسی کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ باب من افطر فی السفر لیراہ الناس، جو سفر میں روزہ کھول دے کہ لوگ اسے دیکھ لیں، یعنی لوگوں کو دکھا کر روزہ افطار کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ مثلا سب کے ساتھ مل کر روزہ رکھا، پھر سفر شروع کیا اور پھر چپکے سے افطار کر لیا اور لوگ سمجھ رہے ہوں کہ یہ بھی روزے سے ہی ہے اور اس کی خاطر مدارت کر رہے ہوں۔ نہیں، سب کے سامنے کھول دینا چاہیے۔ جو چیز دین میں جائز ہے، حلال ہے، اس کے معاملے میں انسان کو شرم کا مظاہرہ اور بلا وجہ ایک تقوی کا خول چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ جو رخصت ہے وہ رخصت ہے، اور رخصت کو چھپ کے نہیں، کھلے عام استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانہ عن منصور عن مجاہد عن طاؤس عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ الی مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف گئے، فصام، آپ نے روزہ رکھا، حتی بلغ عثمان ثم دعا بماء فرفعه الى يده ليراه الناس فافطر حتی قدم مکہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ کھولا تو کیا کیا؟ سب لوگوں کے سامنے کھولا، اور آپ نے اس لیے کیا ایسا تاکہ دوسروں کو پتہ چل جائے کہ روزہ رکھے ہوئے سفر میں توڑنے کی اجازت ہے، اور وہ توڑنا نہیں ہوگا بلکہ وہ مسافر کی رخصت میں شامل ہے۔ حتی قدم مکہ وذالک فی رمضان، اور یہ رمضان کا موقع تھا۔ فکان ابن عباس یقول، ابن عباس کہتے تھے قد صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافطر فمن شاء صام ومن شاء افطر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ نہیں بھی رکھا، یعنی کب؟ سفر میں، لہذا جو چاہے روزہ رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، یعنی دونوں طرح سے سہولت ہے، اس میں کوئی کنٹرڈکشن کی بات نہیں، رخصت کی بات ہے۔ باب وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہوں فدیہ دینے کی، کھانا کھلائیں ایک مسکین کو۔ قال ابن عمر وسلمۃ بن الاکوع نسختها، ابن عمر اور سلمہ بن اکوع اس آیت کی تفسیر کیا کرتے ہیں؟ نسختها، اس کو منسوخ کر دیا، کس نے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ اگلی آیت جس میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، الی قولہ، اس بات تک، الا ما ہداکم ولعلکم تشکرون، یعنی پوری آیت اینڈ تک، اور اس میں آتا نا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، یعنی پہلی آیت میں فدیے کا ذکر ہے لیکن دوسری میں کہ اب روزہ رکھے گا ہی، یعنی یہ اجازت اب نہیں رہی۔ وقال ابن نمیر حدثنا الاعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن ابی لیلى حدثنا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ہم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے کہا نزل رمضان فشق علیہم، کہ جب رمضان میں روزہ رکھنے کا حکم اترا تو بعض لوگوں پر شاق گزرا، فکان من اطعم کل یوم مسکینا ترک الصوم ممن یطیقہ، تو کوئی ایسا تھا کہ جو مسکین کو کھانا کھلا دیتا اور روزہ چھوڑ دیتا تھا، ان میں سے تھا وہ شخص جو اس کی طاقت بھی رکھتا تھا۔ اور یہاں سے دین کی حکمت پتہ چلتی ہے کہ ابتدا میں جب روزے فرض کیے گئے تو پہلا حکم جو تھا وہ آسان تھا کہ ان کے لیے کرنا مشکل نہ ہو، اور بعد میں پھر جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر پابندی کر دی گئی کہ نہیں، یعنی اب خواہ مال ہے اور طاقت بھی ہے تو اس صورت میں روزہ ہی رکھنا ہوگا، فدیے کی رخصت اب باقی نہیں رہی۔ فکان من اطعم کل یوم مسکینا ترک الصوم ممن یطیقہ ورخص لهم فی ذلک، ان کو اس کی رخصت دی گئی، فنسختها، تو نسخ کر دیا اس آیت کو، وان تصوموا خیر لکم، اور یہ کہ تم روزے رکھو تمہارے حق میں اچھا ہے، فامروا بالصوم، تو لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دے دیا گیا، اور وہ آیت بھی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اس سے روزہ واجب ہو گیا۔ حدثنا غیاث حدثنا عبد الاعلی حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قرأ فدیۃ طعام مسکین قال ہی منسوخۃ، کہ حضرت ابن عمر نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کی تفسیر کیسے کی؟ یہ منسوخ ہے یہ آیت۔ باب متى يقضى قضاء رمضان، رمضان کے روزے کب قضا رکھے جائیں؟ وقال ابن عباس لا بأس ان يفرق لقول اللہ تعالی، کوئی حرج نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں تفریق کر دے، فعدۃ من ایام اخر، کہ دوسرے دنوں کی گنتی پوری کرے، یعنی یفرق کا مطلب ہے جدا جدا کر کے رکھے، الگ الگ کر کے رکھے، یعنی ایک سٹریچ میں قضا لازم نہیں۔ مثلا آپ نے پیریڈز کی وجہ سے رمضان کے 6 روزے مس کر دیے، اب آپ رمضان کے بعد رکھنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ لازم ہے کہ 6 ایک ہی سٹریچ میں رکھیں یا ان میں تفریق کر دیں، فرق کر دیں؟ تو آپ اس میں فرق کر سکتے ہیں، ایک مہینے میں بھی ایک روزہ رکھ سکتے ہیں۔ فعدۃ من ایام اخر، وقال سعید بن المسیب، اور سعید بن مسیب کہتے ہیں فی صوم العشر
لا يصلح حتى يبدأ برمضان، اور ذوالحج کے 10 نفل روزے کے بارے میں کہتے ہیں یوم العشر کہ لا يصلح، اس کے لیے درست نہیں، حتى يبدأ برمضان، یہاں تک کہ رمضان سے ابتدا کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے روزے رہتے ہیں تو وہ جب تک وہ روزے پورے نہ کرے نفلی روزے نہ رکھے، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں۔ یہاں انہوں نے شہر ذوالحج کی، کیونکہ ان روزوں کی بھی بڑی اہمیت ہے پہلے 10 دن کے، لیکن رمضان کے فوراً بعد ایک مہینہ آتا ہے شوال کا، جس کے 6 روزے بھی رکھے جاتے ہیں۔ تو وہ روزے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہو تو پہلے کیا کرے، پیریڈز کی قضا رکھ لے، اور پھر وہ ان کا اجر بڑا ہے ان 6 روزوں کا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی رمضان کے روزے رکھے اور 6 وہ رکھ لے تو گویا اس نے سارا سال روزے سے گزارا، اتنا اجر ہے۔ اب جس نے رمضان ہی کے پورے نہیں رکھے وہ کس بات کے وہ 6 رکھ رہا ہے؟ یعنی اجر تو اس صورت میں ہے نا کہ رمضان پورا کر کے 6 اور رکھے۔ اب یہ ہے کہ اس صورت میں اگر کوئی شخص اس ثواب کو پانے کا حریص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیریڈز کے روزے پہلے رکھ لے، اس طرح وہ جلدی قضا بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن عموماً شیطان جو ہے ورغلا لیتا ہے اور رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک نفسیاتی سا عمل ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ باقی سب لوگوں نے بھی تو 30 پورے کیے ہیں، اگر میں نے ان دنوں چھوڑ دیے اور انہوں نے رکھے تو ان دنوں میں رکھ رہی ہوں جب وہ چھوڑ رہے ہیں، تو اس طرح یہ رکھنے آسان ہو جائیں گے یہ سوچ کر، اور اس کے ساتھ پھر مزید آپ شوال کے بھی روزے رکھ لیں جیسے باقی لوگ رکھ رہے ہیں۔ اس لیے آپ پر کوئی ظلم نہیں ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑا ظلم ہے، پہلے ہم وہ رکھیں پھر اس کے بعد وہ رکھیں تو ہمارے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ تو جب ہم چھوڑتے ہیں اس وقت تو نہیں سوچتے کہ ہم موج کر رہے ہیں، لیکن جب رکھنے ہوتے ہیں تو پھر کیوں اپنے آپ کو مسکین اور مظلوم سمجھتے ہیں۔ وقال ابراہیم اذا فرط حتى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه اطعاما، اور ابراہیم نخی کا کیا خیال ہے کہ جب اس نے کمی کی، فرطا کمی کی، تفریط افراط ہوتا نا زیادتی کرنا، اور فرطا کمی کرنا، حتى جاء رمضان یہاں تک کہ پھر رمضان آ گیا، یعنی روزے چھٹ گئے اس کے، سارا سال نہیں رکھے، رمضان آ گیا، پھر اب کیا کرے، اب یصومہما تو ان دونوں کے روزے رکھے، یعنی پچھلے رمضان کے بھی اور اس رمضان کے چھٹے ہوئے بھی۔ کب؟ اس رمضان کے گزرنے کے بعد۔ آپ یہ نہیں کر سکتے مثلا آج پہلا روزہ ہے تو میں یہ قضا رکھ رہی ہوں پچھلے رمضان کی، نہیں، اس رمضان میں تو اسی کا رکھیں گے، لیکن جب یہ رمضان گزر جائے گا تو پھر اس رمضان کے اگر چھٹ گئے تو وہ بھی اور پچھلے بھی دونوں رکھ لیں گے۔ اور ان کی رائے میں فدیہ دینا ضروری نہیں ہے 1 سال پرانے روزے قضا رکھنے پر۔ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلًا عَنْ ابن عباس أَنَّهُ يُطْعِمُ، لیکن ابن عباس اور ابو ہریرہ جو ہیں یہ کیا کہتے ہیں، قضا بھی رکھے گا فدیہ بھی دے گا۔ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الْإِطْعَامَ إِنَّمَا قَالَ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کتاب میں کھانا کھلانے کا ذکر نہیں کیا، بس اتنا ہی کہا کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اب اس معاملے میں رائے میں اختلاف ہے۔ جمہور صحابہ اور تابعین یعنی اکثریت سے جو رائے پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایک رمضان سے دوسرے رمضان کے درمیان قضا نہیں رکھی اور اس کے بعد رکھ رہا ہے تو فدیہ بھی دینا ہوگا اور روزے بھی رکھنے ہوں گے۔ لیکن ابراہیم نخعی کا جو رائے ہے وہ اس سے برخلاف ہے کہ صرف روزے رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا، آپ جس پہ چاہیں عمل کر لیں۔ حدثنا احمد بن یونس حدثنا زہیر عن یحیی عن ابی سلمہ قال سمعت عائشہ رضی اللہ عنہا تقول کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضیہ، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے روزے چھوٹ جاتے تو میں انہیں رکھ نہیں سکتی تھی الا فی شعبان، مگر شعبان میں، ہم لوگوں کی طرح ہی۔ قال یحیی، تو یحییٰ کہتے ہیں الشغل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کیا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول ہونے کی وجہ سے۔ باب الحائض تترک الصوم، کہ حائضہ عورت روزہ چھوڑ دے، والصلاۃ اور نماز بھی چھوڑ دے۔ وقال ابو الزناد، ابو زناد کہتے ہیں ان السنن ووجوہ الحق لتأتی کثیرا علی خلاف الرأی، کہ سنتیں اور حق کی جو وجوہات ہوتی ہیں یا حق کی جو بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لتأتی البتہ آتی ہیں، کثیرن بہت سی، علی خلاف الرأی رائے کے خلاف، یعنی شریعت کے بہت سے احکامات ایسے ہیں جو عقل کے خلاف آ جاتے ہیں، یعنی ہمارا فیصلہ اس میں کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن شریعت صرف وقتی یا جذباتی چیزوں کو بنیاد بنا کے فیصلے نہیں دیتی، اس لیے اس کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ فما یجد المسلمون بدا من اتباعها، تو مسلمانوں کے لیے شریعت کے اتباع کے سوا کوئی اور چارہ نہیں، کوئی گزارا نہیں، یا ان کو اجازت نہیں کہ وہ رائے پر عمل کریں اور شریعت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چھوڑ دیں۔ من ذالک، اسی میں سے ایک بات یہ ہے، ان الحائض تقضی الصیام ولا تقضی الصلاۃ، کہ حائضہ عورت روزے کی قضا دے لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے، عام طور پر آپ دیکھیں کہ عقل کے ساتھ ہم یہی باتیں کرتے ہیں، جی اگر نماز کی نہیں تو روزے کی کیوں ہے؟ یہ کیوں کا جواب کیا ہے کہ شریعت نے ہم کو بتایا کہ اس کی قضا دینا ہوگی اور اس کی قضا معاف ہے۔
یعنی یہ ہم اپنی عقل سے جمع تفریق نہیں کریں گے، یہ دیکھیں گے حکم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد عقل استعمال ضرور کریں گے اور اس حکم کی حکمت جاننے کی کوشش کریں گے کہ شریعت نے اگر ہر مہینے 6-7 دن کی نماز قضا پڑھنے کا حکم نہیں دیا تو وہ سہولت کے لیے، اور سال میں ایک دفعہ اگر روزے رکھنے ہیں تو وہ چند گنتی کے دن ہیں، ان کی گنتی پوری کرنا ضروری ہے، اور اس میں سہولت بھی ہے اور فائدہ بھی۔ نماز میں نقصان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ روزے اور نماز کی نیچر میں تھوڑا فرق ہے، دونوں عبادات کے طریقے میں فرق ہے، ایک میں ہم پورا ایکشن کرتے ہیں اور ایک میں کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایکشن بھی ختم کر دیتے ہیں، تو ان کی نیچر فرق ہو جاتی ہے۔ حدثنا ابن ابي مريم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن اياس عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب عورت کو حیض آتا ہے تو کیا وہ نماز اور روزہ چھوڑ نہیں دیتی، یہی اس کے دین کا نقصان ہے۔ یعنی خواہ کسی مجبوری سے ہی کیوں نہ چھوڑا جائے، عورت جان بوجھ کے تو نہیں چاہتی کہ چھوڑ دے، لیکن بہرحال وہ اجر تو نہیں پا سکتی جو روزہ دار روزہ رکھ کے پا رہا ہے۔ اب اس کو یہ کمی حاصل ہوگی تو اب یہ نہ کہے کہ میں تو بدقسمت اور مجھے کیوں عورت پیدا کیا گیا کہ مجھے یہ کمی اٹھانی پڑ رہی ہے، نہیں، اس کمی کو کہیں اور پورا کر لے۔ وہ کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ ماں کے درجے میں باپ سے 3 درجے زیادہ اجر ہے۔ تو جب ایک عورت ماں بن کے تکلیفیں اٹھاتی ہے تو وہ تکلیفیں اس کے میزان میں وزن ڈال دیتی ہیں اس نقصان کی تلافی کے لیے کہ جب وہ پیریڈز وغیرہ میں روزے اور نماز چھوڑتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر ایک کام کرنے کا موقع نہیں ملا، انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے ملال نہ کرتا رہے، اٹھے اور کوئی دوسرا کام کر لے۔ یعنی بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک کام نہیں ہو سکا، چھٹ گیا ہم سے، موقع چلا گیا، چانس مس ہو گیا، اور جو چانس ہمارے پاس ہوتا ہے اور جو وقت ہوتا ہے اس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں، کس میں؟ صرف افسوس کرنے میں کہ ہائے وہ چانس مس ہو گئے۔ اس پہ تو ہائے کر رہے ہو، ہائے اس پہ کرو جو اب مس کر رہے ہو۔ تو بجائے اس کے کہ انسان اس ٹائم کو بھی گنوائے یا اس چانس اپرچونٹی کو ضائع کر دے، جو ہو گیا ہو گیا، وہ اب دوبارہ نہیں ہاتھ میں آتا، جو ہے اس کو لے کے پازیٹیولی کوئی اور مفید کام شروع کر دے، اور یہی دراصل اسلام کا میسج ہے۔ اور اسی میں وہ چیزیں ساری آ جاتی ہیں نا جو پیچھے میں آپ کو بتاتی رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ کے پڑتا ہے تو بہرحال اجر میں کمی ہو جاتی ہے، اور اسی لیے کہا گیا نا کہ صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ اور اسی وجہ سے اگر کوئی شخص اپنی صحت کی حفاظت کرتا ہے اور اس کے لیے کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کے عبادات اور فرائض میں کمی نہ آئے تو اس کی یہ کوشش بھی ایک عبادت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے وہ بھی پڑھا ہوگا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، کچھ کو باب الریان سے، کسی کو کسی سے۔ تو وہ بھی یہ ہے کہ ایک شخص اگر ایک نیکی میں آگے بڑھ گیا ہے، مثلا آپ سمجھتے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ سے روزے میں آگے بڑھ گئے ہیں تو آپ صدقہ خیرات میں آگے بڑھ جائیں مثلا، یا کسی اور چیز میں۔ دیکھنا یہ نہیں چاہیے کہ ہائے وہ فلاں تو بڑا خوش قسمت ہے، اس کو تو یہ بھی موقع ہے یہ بھی موقع ہے۔ آپ بھی بدقسمت نہیں، آپ کے پاس کچھ اور مواقع ہیں جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ لہٰذا کسی پہ حسد اور کسی کے بارے میں منفی باتیں سوچنے کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ جو آپ کو نعمت ملی ہے اس کو بہترین طریقے سے استعمال کر لیں۔ باب من مات وعلیہ صوم وقال الحسن ان صام عنہ 30 رجلا یوما واحدا جازا، یعنی اگر کوئی شخص مر جائے اور اس پر روزے ہوں تو اس کے روزے میت کے جو چھٹے ہوئے ہیں یا بچے ہوئے ہیں اس کے وارث قضا رکھ سکتے ہیں۔ مثلا 30 روزے چھٹ گئے تو ایک دن 30 وارث، مثلا اس کے 30 نواسے نواسیاں ہیں، 30 کے 30 ایک دن سب مل کے روزہ رکھ لیتے ہیں اس کے سارے مہینے کے لیے، تو کافی ہو جائے گا۔ حدثنا محمد بن خالد حدثنا محمد بن موسى ابن اعین حدثنا ابی عن عمرو بن الحارث عن عبید اللہ ابن ابی جعفر ان محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی مر جائے اور اس پر روزہ رہتا ہو تو کیا کرے، اس کا ولی اس کا روزہ رکھ لے، یعنی اس کا وارث۔ تابعہ ابن وہب عن عمرو ورواہ یحیی بن ایوب عن ابن ابی جعفر۔ یہاں سے اب وہ اختلاف پیدا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نمازیں بھی پڑھ لے، تو نماز کا تو کہیں حکم نہیں ملتا کہ کوئی اور پڑھ سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں، روزے کی اجازت ہے تو نماز کے کیسے آپ منع کرتے ہیں؟ ہم منع نہیں کرتے، بات یہ ہے کہ جیسے ایک حائضہ عورت ہے تو اس کو نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی ہے، تو یہی فرق آپ سمجھے کہ روزے کی اہمیت اس لحاظ سے زیادہ ہے کہ ہر حال میں گنتی پوری کرنی ہے، لیکن نمازوں میں جیسے پیریڈز کے دنوں میں چھٹ گئی تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص مر گیا ہے اور وہ نہیں پڑھ سکا آخری نمازیں کچھ، تو ضروری نہیں کہ وارث اس کی پڑھیں یا اس کی طرف سے پڑھیں، ایسا کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا۔ لیکن ہمارے ہاں اب یہ چیز بہت عام ہو گئی ہے، کوئی نفل والدین کے پڑھے جا رہے ہیں، کوئی عبد القادر جیلانی کے نام پہ پڑھے جا رہے ہیں، کوئی کچھ اور، یہ سب بعد کی خود ساختہ چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ یعنی روزہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن وہ اس صورت میں جب اس پہ فرض ہو، نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے، نفلی صرف صدقہ خیرات اور قربانی وغیرہ کر سکتے ہیں۔ حج کر سکتے ہیں آپ، اگر والدین بوڑھے ہیں نہیں جا سکتے، فرض ہے، پیسہ ہے، خوب
ان کے پاس، تو آپ لیں ان کا پیسہ اور جا کے ان کی طرف سے حج کر دیں، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. حدثنا محمد بن عبد الرحیم حدثنا معاویہ بن عمرو حدثنا زائد عن الأعمش عن مسلم البطین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ان امی ماتت. ایک شخص آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی، وعلیہا صوم شہر اور اس پر 1 مہینے کے روزے باقی، فاقضیہ عنہا کیا میں اس کی طرف سے رکھ دوں؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں. فدین اللہ احق ان یقضى، اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ پورا کیا جائے، یعنی روزہ ایک طرح سے قرض ہے بندے پر، کس کی طرف سے؟ اللہ کے حق میں. قال سلیمان فقال الحكم وسلم ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس ويذكر عن ابي خالد حدثنا الاعمش عن الحكم ومسلم بن البطين وسلم بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء مجاهد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری روایت ہے جس میں ایک عورت کہتی ہے ان اختی ماتت، میری بہن مر گئی. وہ شخص کہتا ہے میری ماں مر گئی، یہ کہتی میری بہن مر گئی. وقال يحيى وابو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن سعيد عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت. ایک عورت کہتی کہ میری ماں مر گئی. وقال عبید اللہ بن عمرو عن زید بن ابی انیسہ عن الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر، کہ میری ماں پر نظر کے روزے تھے، منت مانی تھی اس نے، تو نظر کا روزہ بھی فرض میں شامل ہو جاتا ہے. وقال ابو جریر حدثنا اکرمۃ عن ابن عباس قالت امرأة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ماتت امی وعلیہا صوم 15 یوما. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میری ماں مر گئی اور اس پر 15 دن کے روزے تھے. تو ان سب باتوں میں کیا ہے کہ مختلف روایات ہیں جن کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا گیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ نہیں کہ صرف ماں کے روزے رکھے جائیں گے، اگر کسی کی بہن ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کی طرف سے بھی رکھے جا سکتے.